अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक ज़बरदस्त से रिएक्शन के साथ। तो जी आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले छोटा सा वो खुलासा आप सुन लें कि सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि वाईटी पर जिस तरह से सगे बहन भाई एक दूसरे से रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ ने उनको मजबूर किया है और यहाँ पर ये सब क्या शो करवा रहे हैं और लोगों पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे जी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी फेवरेट बिल्लो रानी साहिबा, जो कि वापसी के लिए पर तोलने को हैं तैयार। और ये बात मैंने आपको आज से 3 दिन पहले ही बता दी थी कि जैसे ही ये लोग वापस आएंगे तो बिल्लो रानी जो हैं ये फ़ौरन से वहाँ पधार जाएंगी और जो जो यहाँ पर ड्रामे किए गए थे, झूठ बोला गया था, वो सब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और कोई ना कोई यहाँ पर बहाना सितारा साहिबा ज़रूर बना देंगी। वो भी हम सुन लेंगे उनका बहाना क्या है और यहीं पर किस किस बहन भाई ने रिश्ता तोड़ा है वो भी मैं आपको आगे चलकर डिटेल से बताती हूँ। और नैना का जो वाईटी वाला उम्रा था, वाईटी, मैं इसको वाईटी वाला उम्रा कहूँगी क्योंकि जो उम्रा व्यूज़ के लिए किया जाए या फिर ये तो उसकी अपनी नीयत होगी, उसको पता होगा व्यूज़ के लिए, लेकिन जो चीज़ें मुझे यहाँ पर गलत नज़र आई हैं वो मैं आपसे ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करूँगी, शेयर करूँगी। और जो गाड़ी सेल की स्टोरी है वो भी यहाँ पर ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। और उन सब लोगों का दिल से शुक्रिया, बहुत सारा प्यार जो कि कमेंट करते हैं और अपना प्यार देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए, खुश रहिए हमेशा। तो जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी नजमा और सलमान। जी, नजमा की रात को लेट नाइट वीडियो आती है जिसमें वो काफ़ी रो रही होती हैं और परेशानी का इजहार कर रही होती हैं। और वजह क्या होती है, रीज़न क्या होता है, सलमान को जो वो अपनी वीडियोस में लेती हैं और मतलब कहीं आना जाना हो वो उसको अपने साथ लेती हैं। जाहिर है उनका अपना एक ही बेटा है, वो भी मेरे ख्याल में कराची में होता है और उसकी भी इतनी एज नहीं है। और जब इतनी ज़्यादा बेटियां हों और भाई का घर साथ हो तो कहीं आना जाना हो तो भाई इससे बढ़कर और क्या होता है कि बंदा अपने भाई को बुला ले और उसके साथ आए जाए या जो भी करे। लेकिन क्योंकि सलमान ये वो शख्स है जो कि हमेशा से ने हमेशा सलमा यासीन को सपोर्ट किया है। सलमान वो शख्स है और हमेशा से इनकी पोल पट्टियाँ खोली हैं सितारा फैमिली की। और यहीं पर बस नहीं हो जाती, 2-3 दिन पहले जो सलमान ने वीडियो बनाई थी जब अपने फादर को उसने फ्रंट पर बिठाया हुआ दिखाया था और कहा था कि ये मेरे अब्बू की असल जगह है। तो खैर जब सितारा के पास वो थे उस वक्त भी हमें तो बहुत फील होता था, हम तो कभी भी ना ऐसा करें, चाहे बच्चा तंग करे या जो भी हो, हम कभी भी अपने किसी बुज़ुर्ग को या कोई भी आदमी हो, मतलब हमारा भाई हो, अब्बू हो, चचा हो, मामू हो, ये नहीं होगा कि हम खुद बैठ जाएं फ्रंट पर और उनको बिठा दें पीछे। तो यहीं पर उन्होंने जब ये बात की थी तो बहुत से जो सितारा के सपोर्टर्स थे उनको बहुत ही बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा उन पर ट्रोलिंग की गई थी। और जब इसी वजह से नजमा उनको अपनी वीडियोस में लेती हैं सलमान को, तो फिर उसी तरह से लोग नजमा की वीडियोस में आकर उनको बद्दुआएं दे जाते हैं, उन पर बातें करते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा उनको इस वजह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। बजाय इसके कि मुझे हैरत होती है ये कौन से लोग हैं जो कि अपने ही सगे बहन भाई का रिश्ता उनको वो रिश्ता रखने ही नहीं देते। और यहीं पर रात नजमा साहिबा ने ऐलान किया है कि अब मैं सलमान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूँगी, क्योंकि जब मैं उससे बातचीत करती हूँ, मुझे कोई काम होता है तो मैं उसको बुलाती हूँ तो ज़ाहिर है वो मेरी वीडियो में भी आ जाता है, मैं उसके साथ कहीं पे जाती हूँ तो ज़ाहिर है मैं उसको अपनी वीडियो में भी ले लेती हूँ। तो उसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। तो मैं अपने ही छोटे सगे भाई के साथ रिश्ता ख़त्म करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यूज़ और वाईटी की वजह से। क्या लोग हैं ये भाई, मतलब कि कह सकती थी कि मेरा वो सगा भाई है,
میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اس کو لے جاتی ہوں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے اس طرح بول دیا تو یہ بہت ہی مجھے غلط محسوس ہوا، جو میں نے یہاں پر آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا ضروری سمجھا۔ آپ لوگوں کو بھی غلط لگا ہو تو پلیز مجھے کمنٹ کر ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اور دوسرا جو میں نے یہاں پر دیکھا ہے، جس طرح سے نینا آئی ہیں دلبر کا بلاگ اٹھا کر، آپ دیکھ لیں جتنی گرم جوشی سے دلبر اور بابر نینا کو ملے ہیں نا، بس میں تو حیران ہو گئی ہوں کہ بھائی اتنا زیادہ محبت، اتنا زیادہ پیار خلوص ان دونوں بہن بھائیوں میں، تینوں بہن بھائیوں میں۔ تو یہ بھی سارا چکر تھا ویوز کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے صرف ایک کلک لگائی ہے یہاں پر کہ جس طرح سے نینا خود آئی ہیں چل کر اپنے بھائی کو، دلبر کو ملی ہیں، اور انہوں نے صحیح طرح سے اس کو گلے بھی نہیں لگایا، اور بس ایسے ایک دوسرے کی طرف دونوں نے دیکھا بھی نہیں۔ اتنا برا وہ لگ رہا تھا، اتنا برا لگ رہا تھا ان دونوں کا جس طرح سے وہ مل رہے تھے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ دل کے اندر اتنا زیادہ بغض رکھنے کے بعد انسان جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا اپنے ہی سگے رشتوں کے لیے۔ اب دلبر اگر آپ چلے بھی گئے تھے ایئرپورٹ پر اپنی مدر کو اور بہن کو ریسیو کرنے، خیر انہوں نے تو نینا کا نام ہی نہیں لیا پوری ویڈیو میں، نہ تھمبنیل پر نہ یا کہیں بھی، کیونکہ ان کو جوتے پڑنے تھے۔ اگر وہ نینا کا نام لے لیتے یا نینا سے مل لیتے تو ان کو اپنے ویور سے، جس طرح کے نجمہ کو جوتے وہ کھانے پڑتے ہیں، ان کو بھی وہاں سے وہ جوتے ہی ملتے۔ تو یہ ہے، اپنے ہی اتنے بڑے ایک مقام سے کوئی بھی انسان جب آتا ہے تو اس سے ملنے کی ایک الگ ہی تڑپ ہوتی ہے، ایک مسلمان کو ایک الگ ہی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایسی جگہ سے ہو کر آتا ہے، اتنی بابرکت جگہ سے ہو کر آتا ہے، اس کا لباس وہاں کا ہوتا ہے، اس کے اندر وہاں کی خوشبو ہوتی ہے، اس نے آب زمزم پیا ہوتا ہے، تو اس بندے سے ملنے کی ایک الگ ہی تڑپ ہوتی ہے۔ یہ تو وہ مسلمان ہی سمجھتا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں، اور یہیں پر بس نہیں ہو جاتی۔ جس طرح سے نینا نے اپنی ویڈیو بنائی، اپنا جو اس نے آج کا ولاگ شیئر کیا، اس میں جس طرح سے وہ شاہ رخ سے ملی، وہ بھی مجھے بڑا عجیب لگا، کیونکہ شاہ رخ میں مجھے وہ والی گرم جوشی نہیں نظر آئی جو کہ نینا میں نظر آ رہی تھی۔ اور خیر نینا تو ہے ہی باولی سی، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، اور جس طرح سے عمرے کے بعد سے یہ حرکتیں کر رہی تھی مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، کیونکہ عمرہ یہ جو ہوتا ہے نا، مطلب جب ہم اس چیز میں چلے جاتے ہیں، جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی حرکتوں پر، ہم اپنی ہر چیز پر تھوڑی سی نظر رکھیں، اور اپنے اندر سے وہ ساری چیزیں ختم کریں جو کہ ہمارے اندر پہلے سے موجود ہوں، ہر وہ بری چیز ہم ختم کریں۔ اور یہیں پر بس نہیں ہو جاتی، جس طرح سے عمرہ کرنے کے بعد نینا صاحبہ پاکستان آئی ہیں، جتنا زیادہ میک اپ کر یا اپنا جو بھی ایک لک لے کر آئی ہیں، وہ مجھے میرے خیال میں اور بھی بہت سارے لوگوں کو بہت برا لگا ہوگا۔ میک اپ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو اچھے حلیے میں آنا چاہیے تھا، ایک ڈیسنٹ حلیے میں آنا چاہیے تھا، اپنے بالوں کو کور کرنا چاہیے تھا، یہ سارا کچھ کرنا چاہیے تھا۔ اور یہیں پر جب لوگوں نے اتنا زیادہ ان کو ٹرول کیا، تو آج کی جو ان کی ویڈیو آتی ہے اس میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ سر کو کور رکھنا ہوتا ہے 40 ڈیز تک۔ خیر یہ کوئی پکی حدیث نہیں ہے کہ آپ کو عمرہ کرنے کے بعد 40 ڈیز تک اپنے سر کو کور ہی رکھنا ہے، صرف اس وجہ سے یہ بات مشہور ہے کیونکہ اگر کسی بھی کام کو تسلسل کے ساتھ کیا جائے، تسلسل اس کو مطلب 40 ڈیز مسلسل کیا جائے، تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عادت بن جاتی ہے، پھر انسان کو اس کے بغیر ادھورا فیل ہوتا ہے۔ تو یہ بات اس لیے ہوتی ہے کہ اگر ہم 40 ڈیز اپنے سر کو کور کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہماری عادت بن جاتی ہے، اس کے بغیر ہمیں سکون نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے تو عمرہ کے فوراً بعد ہی ایک، جیسے مجھے ان کا نا وہ والا دکھائی نہیں دیا جو ہوتا ہے نا، ایک مسلمان جو ہے وہ صرف عمرہ کے لیے جاتا ہے اور اس کی ہر جو ہوتی ہے
اس کا سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ اپنی اس چیز پر ہوتا ہے، مطلب عبادت اور سارا کچھ، مطلب لیکن اس کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوں گی اس ٹائم جب یہ گئی ہوگی، مطلب اس کے ولاگز بھی، اس کے ویوز بھی، اور جس طرح سے ایک اس کا ہے اپنا اس کا خود کا رویہ ہے، مطلب گھومنے والا، جو اس کو گھومنے پھرنے کا، نئی نئی چیزیں دیکھنے کا شوق ہے، یہ والا بھی ہوگا۔ وہ تو خیر سب لوگوں میں ہوتا ہے کہ نئی کنٹری جا کر وہاں کا ماحول اور سارا کچھ دیکھنا جو ہوتا ہے، لیکن مجھے جو ہے یہ ان کا عمرہ جو ہے وہ مجھے وائی ٹی والا عمرہ لگا ہے، صرف مطلب لوگوں کو دکھانے والا، جو ایک ہوتا ہے اپنے اندر ہوگا اس کا، لیکن مجھے وہ سارا کچھ یہاں پر فیلنگ اس طرح کی نہیں آئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر آگے ہم بات کرتے ہیں بلو رانی صاحبہ کی، جو کہ واپسی کے لیے پر تول رہی ہیں، اور یہ بات میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی بتا دی تھی کہ جب جیسے ہی یہ آئیں گی تو کوئی نہ کوئی، کیونکہ اب ہم جو ہے نا ان کی رگ رگ سے واقف ہو چکے ہوئے ہیں ستارہ فیملی کی، کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر یہ واپس چلی جائیں گی، کیونکہ ستارہ کے، بلو رانی کے جو تھرڈ ہسبینڈ ہیں، ان کے الفاظ ابھی بھی مجھے یاد ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم بھی خوش قسمت ہو سکتی تھی، اگر میں وہاں پر جا رہا ہوں تو تم تھوڑے دنوں بعد تو واپس آ جاؤ گی نا، تم اپنی مرضی سے نہیں آ رہی ہو، تمہاری اپنی مرضی ہے، تم چلتی تو میرے ساتھ چل سکتی تھی۔ یہ نجمہ کے ولاگ میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اور وہیں پر ہی میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سارا گیم کیا ہے، اور یہی تھا کہ کچھ دنوں بعد چلی جائیں گی، لیکن ستارہ کبھی بھی اپنے منہ سے اس طرح نہیں بولے گی کہ امی جا رہی ہیں واپس، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گی، ریزن بنائے گی۔ جس طرح یہاں پر اب گاڑی سیل کرنے کے لیے جو ہے وہ اتنے بڑے ڈرامے کریٹ کر رہی ہے اور رو رہی ہے اور لوگوں کو دکھا رہی ہے، اور جناب، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ صرف اس لیے کر رہی ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے پاس پیسہ ہے پڑا، جبکہ جس ٹائم یہ جو گھر خرید چکی ہے، یہ جو گھر وہ خرید چکی ہے، اس کو اب دیکھیے گا اور اس کی مالیت کا اندازہ لگائیے گا۔ گاڑی سیل کرنا تو صرف ایک ڈرامہ ہے، فراڈ ہے، جو کہ ہمیشہ سے کرتی آئی ہے، اور گاڑی جب یہ لے گی تو اس سے بھی زیادہ بڑی لے گی، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ پیسوں کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، یہ صرف ان کے مانگنے کا پرانا طریقہ ہے، پرانا انداز ہے۔ اور یہیں پر میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں، اینڈ کرتی ہوں۔ ویڈیو کا اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نئے ریئیکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔